السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. جناب، آج کا اسپیشل پروگرام ہے. آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک خاص پروگرام کے ساتھ. یہ پروگرام جس ہستی کے حوالے سے ہے، جس شخصیت کے حوالے سے ہے، وہ اس دنیا میں اسلام کو لے کر آئے، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کو پھیلایا، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور ان کو بتایا کہ اسلام کیا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ دونوں عالم کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، اور اپنی جو امت ہے ان کو جنت کے بارے میں بتانے والے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنت اور دوزخ دونوں کا معائنہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے. دونوں عالم کے سردار آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت 12 ربیع الاول نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں اسلام موجود ہے، وہ ان کا جشن ولادت بڑے شاعرانہ شان طریقے سے بلکہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. آج کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہمارے مذہبی اسکالر نجم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ذرا ہم آج گفتگو کریں گے اس شخصیت کے اوپر جو کہ اس دنیا میں آئی 1400 سال پہلے، اسلام کو لے کر اسلام کے بارے میں بتایا، سمجھایا. ان کی تمام وہ چیزیں جو قرآن کے ذریعے ان پر بھیجی گئیں اور انہوں نے آگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین، شہداء کرام کے ذریعے آگے تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. نظم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی شخصیت نظم، اس شخصیت کے بارے میں شاید ہمارے پاس راتیں کم ہو جائیں، دن کم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی اگر بنائی جائے وہ ختم ہو جائے، درختوں کے قلم بنائے جائے وہ ختم ہو جائیں، لیکن شاید تعریف ختم نہ ہوگی. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل بالکل. نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صحیح. صلی اللہ علیہ وسلم صلی پر اللہ علیہ وسلم. لاکھ بار، کروڑ بار، لا تعداد درود و سلام. صحیح. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وبارک وسلم. وسلم. صحیح بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم. صحیح. آصف بھائی، بالکل آپ نے جو ابتدا کی ہے گفتگو کی، جی. بہت ہی خوبصورت کی. جی. اور اس گفتگو کی جو خوبصورتی ہے وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی گئی، صحیح. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے ہم آج جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، جی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صحیح. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان جی. کا خوب چرچا کیا جائے، ان کو صحیح. بیان کیا جائے، صحیح. ان کو خوب اس پر جشن منایا جائے، صحیح. لوگوں کو پہنچایا جائے، بتایا جائے. جی. اور دیکھیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کی نعمت ہو، جی. یا اس دنیا میں وقت گزارنے کی نعمت ہو، یا صحیح. پیسے کی نعمت ہو، صحیح. مال و دولت کی نعمت ہو، جی. جی. یا دینی حوالے سے نماز کی نعمت ہو، روزے کی نعمت ہو، سچائی اچھائی کی نعمت ہو، ان ساری نعمتیں جو ہیں، ان تمام نعمتوں میں جو افضل تر نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ نعمتیں ملی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کیا جائے اور اس نعمت کو کیوں نہ بیان کیا جائے. تو یہ جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ جسے کہا گیا ہے، اور علماء
کرام کے نزدیک، صوفیاء الزام کے نزدیک، اور بلکہ سب کے ہی نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے جی وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے، صحیح اور اس کا چرچا، اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث عزت، باعث عظمت، صحیح باعث راحت، باعث رحمت ہے۔ صحیح صحیح اور سب سے بڑی بات دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی ہوں اور آپ کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جشن منایا، کس ہوں طرح خوشی منائی، صحیح وہ احادیث میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جس سال آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جی اس پورے سال اللہ تبارک و تعالی نے اس عرب کے اندر، اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لڑکوں کی پیدائش فرمائی۔ صحیح جو ڈیلیوریز ہوئیں سب جگہ لڑکے ہوئے، لڑکیاں کوئی نہیں پیدا ہوئیں۔ اس کی صحیح وجہ ہے آصف بھائی بڑی اہم کہ اس پرفتن دور میں، اس جہالت کے دور میں یہ بات بڑی عام تھی کہ جب لڑکی ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، صحیح مار دیا جاتا تھا۔ تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قبول نہیں تھا کہ جس سال میرا محبوب اس دنیا میں آیا ہے، میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے، اس ہوں پورے سال میں اس عرب کے اندر کوئی قتل ہو۔ اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کو پیدا ہی نہیں کیا، وہاں پر لڑکوں کی ہی ولادت فرمائی۔ تو صحیح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز جشن ہے اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں۔ صحیح یہ ان لوگوں کی طرف بھی میں بات کرنا چاہوں گا جو معاذ اللہ یہ ایک سوچ رکھتے ہیں، یہ ایک ذہنیت رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا بدعت ہے یا شرک ہے یا غلط بات ہے۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کی نعمت ہونے پر جو ہے جشن منایا، آپ کی ولادت پر، آپ کے میلاد پر خوشی منائی۔ صحیح تو یہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں، ہم جو میلاد منا رہے ہیں، ہم جو جشن منا رہے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ صحیح رب العزت کا طریقہ ہے۔ صحیح جی آصف بھائی۔ اچھا یہ بتائیے گا چونکہ ربیع الاول پر نہ صرف میلاد کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں اور خصوصی طور پر دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ لوگ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سجاوٹ کا سلسلہ ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا اپنے گھر سجائے جاتے ہیں، مساجد کو سجایا جاتا ہے، یا کوئی دینی جی عمارت، کوئی بڑا مدرسہ ہے ان کو سجایا جاتا ہے۔ تو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا صحیح ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایمان جو لفظ ہے نا آصف بھائی، ایمان، ہوں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ صحیح ایمان کا مطلب ہے یقین ہونا، اور یقین ہوتا ہے تعلق کی وجہ سے۔ واہ تو کیا اگر بات ہم یہ کہیں کہ ایمان کا معنی ہی ایک تعلق ہے تو ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح حقیقت یہی ہے صحیح کہ ایمان سے مراد تعلق ہے اللہ ہاں اور اس کے رسول کے ساتھ۔ صحیح ٹھیک ہے، دیکھیں میں حدیث مبارکہ میں آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نماز قائم کرو، یعنی صحیح نماز ادا کرو، نماز پڑھو، ہوں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن میں نماز کا تو ذکر ہے کہ نماز پڑھو، آیت تو آ گئی، لیکن ہوں کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں، کیونکہ صحیح قرآن میں تو صرف آیت ہے کہ نماز پڑھو۔ صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیوں پریشان ہو اچھا کہ میں ہوں نا تمہارے صحیح سامنے، صحیح میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے نا، ہوں صلو کما رأیتمونی، جس صحیح طرح مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز ادا کرو، واہ یعنی جیسے جیسے جو عمل کرتے ہوئے مجھے دیکھو صحیح اس طرح کرو، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ صحیح تو بات سرکار سے جب تعلق جڑ گیا صحابہ کا، تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جی نماز ادا کرتے ہوئے، صحیح اسی طرح جو حدیث میں آیا ہے اور جو طریقہ ہے نماز کا وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طرح نماز ہوگی، تو ہاں یہ ہاں تعلق ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس کا تعلق ہوتا ہے ہوں جس کے ساتھ، وہ پھر اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی صحیح بات کو مانتا ہے۔ صحیح ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا
کہ اگر